اسی طرح کی روایت میرے پاس یہ ہدایہ ہے، تو انگلی تار بیٹھے، یہ الہدایہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ اہل سنت کے علامہ ہے، علامہ مرغی نانی، یہ فقہ کی کتاب ہے علامہ مرغی نانی، مرغی نانی، وہ علامہ مرغی نانی بھی یہاں روایت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا علی رآ مؤذنا یصوب فی العشاء، یہ اہل ہدایہ کتاب ہے، 84 ہے، صفحے کی دائیں جانب ہے، علامہ مرغی نانی، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی تصویب کر رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم پڑھ رہا ہے، فقال اخرجوا هذا المبتدئ، اخرجوا هذا المبتدئ عن المسجد، تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اس بدعتی کو مسجد سے نکالو، عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا اس کو نکالو، اور مولا رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ نے بڑے بڑے فراڈیے، دھوکے باز دیکھے ہوں گے، لیکن شیعہ ذاکروں جیسا دھوکے باز آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ اتنے بڑے فراڈیے ہیں، یہ اتنے بڑے دھوکے باز ہیں کہ بات بات پر دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ یہ ابھی آپ نے بیان سنا اظہر عباس حیدری کا، یہ آدمی شیعوں کا بڑا مناظر بنا پھرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اہل سنت مجھ سے بات نہیں کر سکتے، مجھے بڑے حوالے یاد ہیں، مجھے بڑی عبارتیں آتی ہیں، حالانکہ یہ انتہائی جاہل اور مکار انسان ہے۔ شیعہ عوام کو بے وقوف بنا کر خوب دھوکے دے کر ان سے پیسے بٹورتا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم پر اس نے مختلف اعتراضات کیے تھے۔ ایک اعتراض اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لے کر کیا تھا، اس کا میں الحمدللہ منہ توڑ جواب اسے دے چکا ہوں۔ ابھی تک نہ تو اس اظہر عباس حیدری نے اس کا کوئی جواب دیا ہے اور نہ ہی اس کے کسی چیلے نے اس کا جواب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے دوسرے اعتراض کا تیا پانچا کریں گے۔ آپ نے سنا اظہر عباس حیدری حوالہ پیش کر رہا تھا مشہور کتاب ہدایہ کا، اور اس میں آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1 اس کا دھوکہ، نمبر 2 اس کی جہالت، نمبر 3 اس کا فراڈ۔ اس نے دھوکہ کیا کیا ہے؟ الہدایہ کتاب کے مصنف کا نام یوں بتلاتا ہے علامہ مرغی نانی، علامہ مرغی نانی، حالانکہ صاحب ہدایہ کا نام علامہ مرغی نانی نہیں بلکہ علامہ مرغی نانی ہے۔ یہ آپ کی نسبت ہے جو علاقے کی طرف، مرغینان علاقے کی طرف ہے۔ حضرت اس نے یہ بات علامہ مرغی نانی اور اس لفظ پر زور کیوں دیا ہے؟ اپنی عوام کو اہل سنت پر ہنسانے کے لیے۔ جیسے آپ نے سنا کہ جب اس نے علامہ مرغی نانی کہا تو نیچے جاہل شیعہ کیسے دانت نکال رہے تھے اور کیسے ہنس رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، ان کے نام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، حالانکہ لفظ علامہ مرغی نانی ہے، مرغی نانی نہیں ہے۔ اس نے مرغی نانی کیوں کہا ہے؟ مرغین کو اس لیے یاد آتی ہے کہ شیعہ عوام کو بے وقوف بنا کر، جھوٹ سنا کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں اور آرام سے جا کر مرغیاں اڑاتے ہیں۔ اور نانی کیوں کہا اس نے؟ اہل سنت سے شکست کھا کھا کر ان کو نانی یاد آتی ہے، اس لیے یہ مرغی نانی کو مرغی نانی پڑھتا ہے۔ اس نے یہ تو بتا دیا علامہ مرغی نانی، وہ بھی غلط۔ اس کو چاہیے تھا یہ بھی بتاتا کہ ہدایہ کتاب لکھنے والے مصنف کا نام کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، حضرت علامہ شیخ الاسلام برہان الدین ابی الحسن
علی بن ابو بکر الفرغانی المرغی نانی آپ کا نام ہے. نام آپ کا کیا ہے؟ علی. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے نام کتنا پیارا ہے. اور آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ الحسن. آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن. آپ کا اپنے بیٹے کا نام حسن رکھنا اور آپ کے نام کا علی ہونا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کے والد اور یہ خود اہل بیت اطہار سے بڑی محبت و عقیدت رکھتے تھے. اور شیعہ ذاکر چونکہ اپنی عوام کو یہ باور کراتے ہیں کہ اہل سنت تو اہل بیت سے پیار ہی نہیں کرتے، محبت ہی نہیں رکھتے، نام بتانے سے، کنیت بتانے سے ان کے اس ذہن کا رد ہوتا تھا. اس لیے آخری نسبت مرغی نانی پہ چلا گیا اور شروع میں اصل نام اور کنیت کو چھوڑ گیا. یہ کتنا بڑا دکھ کے بعد ہے. شیعہ عوام کو پتہ نہیں، انہوں نے مرغی نانی پہ دانت نکال دیے، اصل نام کا پوچھا نہیں کہ نام کیا ہے. نام صاحب ہدایہ کا علی ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات کیا کہتا ہے کہ صاحب ہدایہ یعنی علامہ مرغی نانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لکھتے ہیں، اس جاہل آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں وہ صاحب ہدایہ کی لکھی ہوئی ہے یا ہدایہ کے حاشیے میں کسی اور مصنف نے لکھی ہوئی ہے. جو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے وہ قطعاً صاحب ہدایہ نے نہیں لکھی. اس کا یہ بدترین جھوٹ اور جہالت ہے. وہ ہدایہ کے حاشیے کی عبارت ہے جو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا ہے، وہ اس کی عبارت ہے. وہ صاحب ہدایہ علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھی. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ صاحب ہدایہ کے ذمے لگا رہا ہے کہ ہدایہ کتاب کے مصنف علامہ مرغی نانی نے وہ روایت لکھی ہے. اس بیوقوف آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ متن کون سا ہے، حاشیہ کون سا ہے، شرح کون سی ہے. حاشیہ کی عبارت متن کی عبارت بنا رہا ہے. جاہل اتنا بڑا ہے اور مقابلہ کرنے نکلا ہوا ہے اہل سنت والجماعت کا. سبحان اللہ. یہ منہ اور مسور کی دال. حیدری صاحب اپنی جہالت سنبھال کے رکھیں. یہ شیعہ جاہل عوام میں تو چل جائے گی، اہل سنت کے سامنے نہیں چلے گی. اہل سنت والجماعت تمہارے اعتراضات کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھیریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو اس نے عبارت پیش کی ہے یہ ہدایہ کے حاشیے کی ہے جو علامہ عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے. وہ ہدایہ کی اصل عبارت نہیں ہے، نہ علامہ مرغی نانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ روایت پیش کرنے میں بھی بہت بڑے دھوکے سے کام لیا ہے، فراڈ سے کام لیا ہے. لگتا یوں ہے کہ شیعہ ذاکروں کی گاڑی جھوٹ اور دھوکے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر روایت کیا لکھی ہوئی ہے؟ ان علی رعا مؤذنا، بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک مؤذن کو یثوب فی العشاء والصلاۃ خیر من النوم کہہ رہا تھا. کب؟ عشاء کی اذان میں. کب کہہ رہا تھا؟ عشاء کی اذان میں. اور ہمارا اور رافضیوں کا جھگڑا وہ فجر کی نماز کا ہے، عشاء کی نماز کا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اسے مسجد سے نکالو، وہ کب الصلاۃ خیر من النوم کہہ رہا تھا؟ فجر کی اذان میں نہیں، وہ عشاء کی اذان میں کہہ رہا تھا. اور عشاء کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہم بھی جائز نہیں سمجھتے. تمہاری قریب کہیں کوئی مسجد میں بندہ کہتا ہے، تم جا کے اس کو روک سکتے ہو کہ بھئی عشاء کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کیوں کہہ رہے ہو؟ اور بھئی جھگڑا تو ہے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا. اور پاگل انسان دلیل پیش کر رہا ہے عشاء کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی. یہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے. جب اس نے عربی عبارت پڑھی اس میں یثوب فی العشاء کا لفظ پڑھا، لیکن جب اس نے اردو ترجمہ کیا تو عشاء کی نماز کا نام بھی نہیں لیا، عشاء کا نام تک ذکر نہیں کیا. کہیں عوام کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ وہاں پر تو الصلاۃ خیر من النوم عشاء کے وقت کہنے کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا اس سے ہم بھی روکتے ہیں، اور جہاں پر ہم پڑھتے ہیں وہاں پر کوئی مائی کا لال شیعہ قیامت تک کے لیے بھی پیش نہیں کر سکتا کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بدعت ہو.
فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سنت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنت ہے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا کہنا، اور اس لیے اس سنت کو مٹانے کے لیے یہ جتنے بھی جتن کر لیں یہ سارے فضول اور فراڈ ہیں۔ اس نے پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر کے نام سے دھوکہ کیا تھا، اور وہاں پر بندے نے ظہر کے وقت پڑھی تھی، اس نے ظہر کا لفظ پی لیا اور یہاں پر عشاء کا لفظ کھا گیا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کو روکا ہے، جس شخص کو بدعتی کہا ہے، جس شخص کو ڈانٹا ہے، وہ عشاء میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھ رہا تھا، فجر میں نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس لیے حضرت عباس حیدری صاحب، آپ الصلاۃ خیر من النوم کو چھوڑو، آپ اشہد ان علی ولی اللہ کو رو، اس کو ثابت کرو۔ میں آپ کو ایک حوالہ بتاتا ہوں، شیعہ ایک عالم ہیں شیخ صدوق، ان کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس کتاب میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے اذان و اقامت کا بیان، اس کے نیچے انہوں نے سند کے ساتھ ایک روایت ذکر کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، اور اس میں اذان و اقامت کے الفاظ کے اسرار، رموز، تشریح کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اچھے جملے نقل کیے ہیں۔ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اذان کی تشریح کی ہے، اذان کی بھی اقامت کی بھی، وہ وہی اذان ہے جو اہل سنت والجماعت دیتے ہیں۔ شیعہ والی اذان قطعاً نہیں ہے، اس میں جو شیعہ جملے بولتے ہیں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وغیرہ، یہ بدعتی ایک جملہ بھی اس اذان میں موجود نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کتاب التوحید شیخ صدوق کی کتاب میں جو روایت لکھی ہوئی ہے اس میں مکمل اہل سنت کی اذان ہے، شیعہ والی اذان نہیں ہے۔ بدعت وہ جملے ہیں جو تم کہتے ہو، اہل سنت کے جملے بدعت نہیں ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ بدعت نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اس لیے میں اپنے شیعہ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ہماری باتوں کو سنیں، ان پر غور کریں۔ ہم نے مکمل حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، ان کی تصاویر بھی لگا دی ہیں تاکہ آپ کو پوری بات پڑھنے کے اندر آسانی ہو، تاکہ آپ کا دل پورے طور پر مطمئن ہو جائے۔ اب دیکھیں ذرا کہ یہاں پر اس نے کتنے بڑے بڑے دھوکے کیے ہیں۔ ایک تو عبارت حاشیے کی تھی، اس نے صاحب ہدایہ کی بنا دی، اور دوسرے نمبر پر عشاء کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پہ ڈانٹا تھا، اور اس نے اس کو فجر کی اذان کے اوپر فٹ کر دیا۔ یہ کتنا بڑا دھوکے باز انسان ہے۔ اس لیے میرے پیارے شیعہ بھائیوں، یہ سارے ذاکر تمہارے ساتھ بڑا دھوکہ کرتے ہیں، تمہارا پیسہ بھی لوٹتے ہیں، تمہارا ایمان بھی لوٹتے ہیں۔ ان سے اپنا ایمان اور پیسہ بچا لو، زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت بڑی لمبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیعہ بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے ذاکروں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں حق بات آگے پھیلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔